نماز کے خشوع اور خضوع کے متعلق ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ حضرات کا طریقہ اور وتیرہ سماعت فرما لے۔ تو نماز کے خشوع کے متعلق حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر اور تبدیل ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے؟ تو حضرت جواب میں ارشاد فرماتے کہ ایک بہت بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وضو کر کے جب آپ یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے الہی عبدک ببابک یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن منا ان يتجاوز عن المسيء فانت المحسن وانا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا کریم۔ اس کا مفہوم یہ ہے الہی عبدک یا اللہ تیرا بندہ ببابی کا تیرے دروازے پر حاضر ہے، یا محسن اے احسان کرنے والی ذات، اے احسان کرنے والے اللہ اور بلائی کا برتاؤ کرنے والے اللہ، قد اتاک المسیء ایک بدعمل انسان تیرے پاس حاضر ہے، فتجاوز وقد امرت المحسن منا اور یا اللہ تو نے ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ تم میں سے اچھے لوگ بروں سے درگزر کرے، ان یتجاوز عن المسیء برے لوگوں سے درگزر کرے، فانت المحسن یا اللہ تو سب سے زیادہ اچائی والا ہے، وانا المسیء اور میں بدکار اور خطاکار ہوں، لہذا فتجاوز عن قبیح ما عندی اے کریم مولا میری برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن خوبیوں کا تو مالک ہے درگزر فرما، بجمیل ما عندک ان خوبیوں کی بدولت جو آپ کے پاس ہے جن کا آپ مالک ہے، یا اللہ تجاوز میری برائیوں سے درگزر فرما یا کریم اے مہربان اللہ۔ پھر حضرت اس کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتے اور ایک اور ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں ابو بکر ضریر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر وہ نوجوان روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ غلام میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا، آنکھ لگی تھی، آنکھ نہیں کھلی، خواب میں نے دیکھا کہ محراب کی دیوار پٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئی، مگر ان لڑکیوں میں ایک نہایت بدصورت بھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ وہ لڑکیاں مجھے کہنے لگی کہ ہم تیری گزشتہ تہجد والی راتیں ہیں اور یہ بدصورت تیری آج والی رات ہے کہ جس میں آپ تہجد نہیں پڑھ پائے۔ سبحان اللہ، اگر ہم اپنی زندگی کو اسی طرح مزین اور خوبصورت بنانا چاہیں گے تو ہم نے تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری حالت برائیوں سے اچائیوں کی طرف بدل دے، یا اللہ مسلمانوں پر اس وقت جو تیری طرف سے ناراضگی ہے یا اللہ اس کو اپنی رضا میں تبدیل فرما۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایک ایسی گہری نیند آئی کہ میری آنکھ نہ کھل سکی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہی نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی نہایت خوبصورت میں نے عمر بھر نہیں دیکھی، اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو بھی پوری زندگی نہیں سونگھی تھی۔ اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا کہ جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے، ان کا مطلب یہ تھا ان اشعار کا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے یعنی جنت میں، اور موت بھی وہاں نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب بھی مجھے نیند آتی اور مجھے یہ اشعار اس وقت یاد آتے تو میرا نیند بالکل اڑ جاتا اور میں تہجد کے لیے کھڑا ہو کر نماز کی تیاری کرتا۔ یہ ہے ہمارے اکابر کی نظر میں تہجد کا نماز اور باقی نمازوں کی فضیلت۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان موسم جو ہے، یہ موسم سرما جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہار کا موسم ہے،
اس لیے کہ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہے، اس میں نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اس میں بہترین موقع ہے، نیند کا غلبہ نہیں رہتا، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ عمر رسیدہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو بس یہی موقع ہے کہ ہم اس کو کارآمد بنائے اور قیمتی بنائے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں دن میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور رات میں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔